اچھا تو ہاں، آج ہم بات کریں گے میر جعفر اور میر قاسم کی. دے آر ویری فیمس تھیمس، بٹ ہول اسٹوری کیا تھی؟ تو بیسیکلی اسٹارٹ ہوتا ہے میر جعفر سے. ہی واز کمانڈر ان چیف آف سراج الدولہ ان بنگال. ٹھیک ہے، تو میر جعفر جو تھے وہ کمانڈر ان چیف تھے سراج الدولہ کے بنگال میں. تو ارلی 1750s میں جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے EIC، انہوں نے کلکتہ پہ قبضہ کر کے وہاں پہ فورٹس وغیرہ بنانا سٹارٹ کر دیے تھے، اور سراج الدولہ نے ان پہ اٹیک کر کے وہ سب کچھ تباہ کر لیا سراج الدولہ نے. اور پھر EIC جو ہے وہ انہوں نے آ کے سراج الدولہ سے معافی بھی مانگی، اور کافی وار جو پیسے وغیرہ ہیں وہ EIC نے سراج الدولہ کو دیے ہیں، اور پھر یہ وعدہ کیا کہ پھر ہم ایسے نہیں کریں گے. لیکن جو میر جعفر تھے، تو پھر EIC نے کیا کیا کہ میر جعفر سے کانٹیکٹ کیا. انہوں نے میر جعفر سے کانٹیکٹ کیا. میر جعفر ایک بہت ہی لالچی قسم کے ایک کمانڈر تھے، اور EIC نے اس چیز کا فائدہ اٹھا کے ان سے کانٹیکٹ کیا اور میر جعفر کو اپنے سائڈ پہ کر لیا. سو ہی بیسیکلی بٹریڈ سراج الدولہ. اچھا، نا سراج الدولہ جو تھے، ہی واز آلسو اے ویری ایروگینٹ ٹائپ آف لیڈر. ٹھیک ہے، وہاں پہ جو بنگال میں ان کو ہم کہتے ہیں جگت سیٹھ. جگت سیٹھ ہوتے ہیں وہ وہاں کے کافی امیر ترین، جہاں آپ ان کو بولا جاتا تھا بینکرز آف بنگال. تو جگت سیٹھ ہوتے تھے، ان کو بھی چین سے رہنے نہیں دیتے تھے جیسے راج الدولہ، اور ان سے وہ ڈیمانڈس کرتے تھے، ڈیمانڈس فار منی. وہ ڈیمانڈس کرتے تھے. تو ایک ٹائم پہ انہوں نے آلموسٹ 3 کروڑ روپیز ڈیمانڈ کیے تھے جگت سیٹھ سے، لیکن جگت سیٹھ نے ان کو دینے سے انکار کر دیا. تو جگت سیٹھ بھی ان کے خلاف ہو گئے، EIC بھی ان کے خلاف تھی، اور میر جعفر جس کے پاس 1/3 آرمی کنٹرول تھا، جو سراج الدولہ کی آرمی تھی اس کا 1/3 کا جو کنٹرول تھا وہ میر جعفر کے پاس تھا. تو پھر 1756 میں کلکتہ وار ہوئی. یہ کیپٹل سٹی آف بنگال تھا اس ٹائم. تو کلکتہ وار ہوئی. یہاں پہ ہمارے پاس جو سراج الدولہ تھے، انہوں نے EIC نے ان کو شکست دے دی. ہی واز ڈیفیٹڈ، اور جو کلکتہ تھا وہ EIC کے قبضے میں آ گیا. دین اس کے بعد پورے بنگال پہ قبضے کرنے کے لیے 1757 میں بیٹل آف پلیسے ہوئی، جو کہ مشہور ہے بیٹل آف پلیسے. یہ بیٹل امپورٹنٹ تھی، اور اس بیٹل میں جب سراج الدولہ فائٹ کرنے آئے تو میر جعفر ڈیڈنٹ ایون پارٹیسپیٹڈ. انہوں نے 1/3 آرمی کو پارٹیسپیٹ کرنے ہی نہیں دیا. لیکن 1/3 آرمی کے علاوہ بھی 50,000 آرمی جو تھی وہ سراج الدولہ کے پاس تھی، اور EIC کی جو آرمی تھی وہ صرف 3,000 آرمی تھی، بٹ دے ور ویل equipped. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا؟ یہ جنگ بیسیکلی 2 دن کی جنگ تھی. ڈے 1 پہ ہمارے پاس ایک اسٹیل میٹ سچویشن ہوئی، دونوں برابر تھے. لیکن ڈے 2 میں ڈے 1 کے اینڈ پہ شام کو بارش ہوئی. اٹ رینڈ الاٹ.
تو اس سے جو ان کے ایمونیشن تھا سراج الدولہ کے وہ اتنا ایڈوانس نہیں تھا، تو رین کی وجہ سے اٹ ریلی گاٹ افیکٹڈ. لیکن جو آن دی ادر ہینڈ جو ای آئی سی کے پاس تھا اٹ واز ویری ایڈوانس، اور رین سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. تو پھر بیٹل آف پلیسے کا جو سیکنڈ ڈے تھا وہ ای آئی سی نے جیت لیا، اینڈ سراج الدولہ جو تھے ہی واز ڈیفیٹڈ. تو پھر ای آئی سی نے کیا کیا کہ میر جعفر کو بنگال کا سلطان قرار دے دیا. تو فرام 1757 ٹل 1760 انہوں نے حکومت کی بنگال پہ. وی آلریڈی نو کہ میر جعفر ہی واز اے ویری، وہ بہت لالچی قسم کے انسان تھے. تو جو 3 سال میں انہوں نے حکومت کی وہ اپنے آرمی ممبرس کو پے کرتے تھے، اور بنگال جو کہ بہت نیچرل ریسورسز سے بھرپور تھا اور اس کی اکانومی کافی اچھی تھی، 3 سالوں میں 3 ایئرز میں ان کی اکانومی بالکل ڈاؤن کر گئی، اور ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ بنگال ہے. اور وہ پھر ای آئی سی کے بھی خلاف ہو گئے. تو پھر ای آئی سی کو لگنے لگا کہ میر جعفر از اے پرابلم ناؤ. تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے، ٹو ٹیکل میر جعفر، ای آئی سی نے میر قاسم سے کانٹیکٹ کیا. میر قاسم واز سن ان لا آف میر جعفر. ٹھیک ہے. تو میر قاسم جو ہے وہ میر جعفر کے پاس آئے دیٹ آپ کی جان کو خطرہ ہے، یو ہیو ٹو گو. تو ان کو بوٹ میں بٹھا کے کہاں لے گئے؟ کلکتہ. کلکتہ میں ای آئی سی پاورفل تھی، تو میر جعفر کو کلکتہ سے اٹھا کے جیل میں بند کر دیا. تو پھر 1760 سے لے کے 1763 تک میر قاسم نے حکومت کی. بٹ اگین ہی واز ہز سن ان لا، اور اس سے زیادہ بکواس حکومت جو کی تھی وہ میر قاسم نے کی. تو ان 3 سالوں میں اس نے بنگال کا بیڑا اور بھی غرق کر دیا. ٹھیک ہے. اور دین اگین وہ بھی اے آئی سی کے آرمی ممبرس پہ اٹیک کرتے تھے، ان کے آرڈرز نہیں مانتے تھے. تو ای آئی سی کو پھر ضرورت پڑی میر جعفر کی، کیونکہ ہی واز ٹیریبل دین میر قاسم. لیکن میر جعفر کے ساتھ اور مسئلہ تھا. 1763 میں ای آئی سی نے میر قاسم پہ اٹیک کیا اور اس کو ڈیفیٹ کر دیا. ٹھیک ہے. تو پھر میر جعفر کو وہ واپس لے آئے، لیکن میر جعفر کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ ہی گاٹ ایڈکٹیڈ ٹو اوپیم ڈرگ. تو وہ ڈرگس کے ایڈکٹ ہو گئے، تو وہ ہی واز ناٹ ان اے گڈ کنڈیشن. بٹ ای آئی سی کو صرف ایک کٹ پتلی چاہیے تھی، تو دے براٹ ان میر جعفر اگین. تو میر جعفر واپس آئے. تو فرام 1763 ٹو 65 تک پھر میر جعفر نے حکومت کی، لیکن ہی واز جسٹ لائک اے کٹ پتلی ٹو ای آئی سی. اور پھر دین ہی ڈائیڈ ان 1765، اور اس کے بعد جو ہے وہ ای آئی سی نے اپنی جو حکومت ہے وہ بنگال میں اسٹیبلش کر دی تھی. Thank you. That was it for today. And this was a story of Mir Jafar and Mir Qasim.